ہزار داستان بائے انور علی گی۔ پی لو اسے، پیالہ منہ سے لگاؤ، پرمان نے حکم دیا، لیکن اس حکم میں سختی نہ تھی، مہر تھی۔ شہورا نے اس پیالے کو منہ سے لگا لیا اور جلدی جلدی سارا مشروب پی گئی۔ وہ ایک فرحت بخش شربت تھا، اسے پی کر شہورا کو توانائی محسوس ہوئی۔ رانی ملائکہ کو یہ سب دیکھ کر غصہ آیا۔ وہ رنتارو کی دشمن تھی، ان کے بیٹے کو مارنا چاہتی تھی۔ ایسی عورت کو توانائی بخش مشروب پلانے کے بجائے موت کی نیند سلانے والا شربت دینا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو اس کے ساتھ زندگی بخش سلوک کیا جا رہا تھا۔ رانی ملائکہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بلا اجازت اس ہال نما کمرے سے نکل گئی۔ پرمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ پرمان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام شہورا ہے، شہورا کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ ہمارے بیٹے کی دشمن کیوں ہو گئی ہے تو؟ پرمان نے پوچھا۔ کون ہے تیرا بیٹا؟ شہورا نے پوچھا۔ یہ جو تیرے دائیں کھڑا ہے۔ پرمان نے رنتارو کی طرف اشارہ کیا۔ میں اسے نہیں جانتی۔ شہورا نے کالے لباس والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ رنتارو ہے۔ تو اس کے لیے کیا عمل کر رہی تھی؟ تو اسے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ اوہ اچھا، اب میں سمجھی۔ یہ ہے وہ رنتارو جو ایک معصوم لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، شہورا نے قدرے خفگی سے کہا۔ معصوم لڑکی؟ وہ کون ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ یہ رنتارو سے پوچھو، شہورا نے سیاہ لباس والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پرمان، یہ برہا کی بات کر رہی ہے۔ میں کسی برہا کی بات نہیں کر رہی، میں آرزو کی بات کر رہی ہوں، شہورا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ رنتارو، یہ آرزو کون ہے؟ پرمان نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پرمان، وہ تیرا انتخاب ہے۔ وہ یہاں تھی تو برہا تھی، وہاں ہے تو آرزو ہو گئی۔ رنتارو نے وضاحت کی۔ اچھا، پرمان بات کو سمجھتا ہوا بولا۔ تو برہا کی کون ہے؟ پرمان، میں بتاتا ہوں۔ یہ میں کون خواہ مخواہ ہے، یہ کہہ کر رنتارو زور سے ہنسا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر شہورا کو غصہ آ گیا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، ہنستا ہے؟ ذرا اپنے باپ کو یہ بتا، تو نے میرے باپ اور بھائی کی زندگی چھینی ہے، تو ان کا قاتل ہے۔ چل اب بتا دیتا ہوں۔ ہاں پرمان، یہ سچ کہہ رہی ہے، رنتارو اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولا۔ پرمان، اب تو اسے یہ بتا دے کہ ہمارے راستے میں جو آ جاتا ہے ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ دیکھ لے، اب تو بھی ہماری گرفت میں ہے، اب تیرا فیصلہ پرمان کرے گا۔ ہاں، رنتارو نے ٹھیک کہا، یہاں میرا حکم چلتا ہے، تیرا فیصلہ میں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک تبسم پھیل گیا، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ چونٹیوں نے آرزو کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ جب بھی سوتی، چونٹیاں جانے کہاں سے نمودار ہو جاتی اور اس کے جسم پر بنے زخموں کو چاٹنے لگتی۔ یہ وہ زخم تھے جو پہلے سرخ دھبوں کی صورت میں نمودار ہوئے اور اب یہی سرخ دھبے زخم بن گئے تھے، آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل رہے تھے۔ ان زخموں میں پانی بھرا رہتا۔ زخموں کا بڑھنا بذات خود ایک عذاب تھا، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ چونٹیاں تھیں۔ ان کے زخموں کا علاج جاری تھا، لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر پریشان تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دواؤں پر دوائیں بدلی جا رہی تھیں، ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن مرض تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے چیونٹیوں کا عذاب۔ آرزو کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ جب چیونٹیاں کسی طرح قابو میں نہ آئیں تو سروری نے ایک تجویز پیش کی۔ اس کی تجویز قابل عمل تھی۔ کمال کی تجویز سن کر کہا، ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ رات کو سوتے ہوئے سروری نے آرزو کے سرہانے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک تیل لگا دیا، اور پھر بیڈ پر موٹی سی چادر بچھا کر اسے لٹا دیا گیا اور ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی گئی، اور ستارہ کو حسب معمول اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کو کہا گیا۔ رات کے 2 بجے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ ستارہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ روشن تھا، اس کی ہلکی ہلکی روشنی آرزو کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ وہ کسمسا رہی تھی۔ ستارہ فوراً اٹھ کر اس کے نزدیک گئی۔ وہ سو رہی تھی، لیکن سوتے میں ہاتھ پیر چلا رہی تھی، جیسے سخت بے چین ہو۔ اس نے خواب آور کوئی گولی کھائی ہوئی تھی، کیونکہ آج کل اسے خواب آور گولی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔
सितारा ने चादर पर नजर की तो उसे वहां कुछ चूंटियां घूमती हुई दिखाई दी। इसी वक्त आरजू का हाथ चादर से बाहर निकला और ये देखकर वो हैरान रह गई कि इसके हाथ पर तेल लगे होने के बावजूद चूंटियां मौजूद थीं। हाथ पर जहां जहां जख्म थे चूंटियां उस पर मौजूद थीं। तब सितारा ने इसके बदन से चादर हटा दी। उसके जिस्म का भी यही हाल था। उसके जिस्म पर बेशुमार चूंटियां मौजूद थीं और जिस्म पर तेल लगाने के बावजूद चूंटियां बड़ी रवानी से उसके जिस्म पर दौड़ रही थीं। जब ये तरकीब भी नाकाम हो गई तो सोचा गया जगह बदल कर देखा जाए। ये सोचकर उसे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। सितारा को उसके साथ रखा गया। रात को जब इनके जख्मों में खारिश बढ़ गई तो आरजू बेकाबू होकर उन्हें अपने नाखूनों से खुजाने लगी। तो सितारा एक नर्स को बुला लाई और उसने आरजू की हालत के पेश नज़र नींद का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद होने लगीं। आरजू को सोने के बाद सितारा ने उसका जिस्म अच्छी तरह चादर से लपेट दिया और खुद भी सोने के लिए लेट गई। लाइट जलने दी। आज जाने क्यों ये इत्मीनान था कि चूंटियां नहीं आएंगी। तब सितारा के बाजू में किसी ने जोर से काटा। वो अभी पूरी तरह सोई नहीं थी, नीम गनूदगी में थी। चौंक कर उठ बैठी। उसने एक नज़र आरजू को देखा। वो चादर ओढ़े सो रही थी। सितारा ने जल्दी से अपनी ढीली आस्तीन ऊपर की तो अपने बाजू पर एक सुर्ख चूंटी चलती नजर आई। वो एक आम सी चूंटी थी, लेकिन उसे देखकर जाने क्यों सितारा सहम गई। फिर इसने हिम्मत करके चूंटी को चुटकी में पकड़कर मसल दिया। फिर उसे अपनी उंगलियों से झाड़कर अपने बाजू को देखा। वहां किसी किस्म का कोई निशान नहीं था, लेकिन जहां चूंटी ने काटा था वहां हल्की सी सूजन जरूर हो रही थी। सितारा ने अपनी कमीज की आस्तीन नीचे की और उठकर आरजू के पास आई। इसने आरजू को बगौर देखा। चादर पर कोई चूंटी नजर न आई। आरजू इत्मीनान से सो रही थी। फिर सितारा ने इसकी चादर उठाकर अंदर झांका। उसके हाथों को देखा। उसे कहीं कोई चूंटी नजर न आई। वो मुतमईन होकर अपने बेड पर चली गई और आराम से लेट गई। जल्द ही उसे नींद ने दबोच लिया। ये रात का जाने कौन सा पहर था और न जाने उसकी आंख क्यों खुली थी। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 2:30 बजे थे। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी आंख किस वजह से खुली कि अचानक आरजू की खौफजदा सी आवाज़ सुनाई दी, सितारा। सितारा एकदम तड़प कर उठी। जी बीबी जी। वो भागकर आरजू के बेड के नज़दीक पहुंची तो उसने देखा आरजू के बेड की चादर चूंटियों से भरी हुई है और जो चादर उसने ओढ़ी हुई थी उस पर बेशुमार चूंटियां थीं। आरजू उठकर बैठ चुकी थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके पूरे जिस्म पर चूंटियां चल रही थीं। सितारा ने सबसे पहले ओढ़ने वाली चादर खींच के नीचे डाली। आरजू ने अस्पताल के ढीले ढाले लिबास पहन रखा था। सितारा को आरजू के जख्मों पर बेशुमार चूंटियां चिमटी हुई नजर आईं। वो उसे बुरी तरह काट रही थीं। बीबी जल्दी वाशरूम में चलें। सितारा के पास इन चींटियों से छुटकारा हासिल करने का एक यही तरीका था। वो आरजू को वाशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दे। चलो। आरजू बेड से उतरते हुए बोली। बीबी आप वाशरूम में जाकर कपड़े उतारकर बाहर फेंक दे। सितारा ने आगे बढ़कर वाशरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अच्छा, आरजू ने कहा और फिर अंदर जाकर उसने अस्पताल के कपड़े अपने जिस्म से अलग किए और दरवाज़ा खोलकर बाहर फेंक दिए। सितारा ने इसके कपड़े चुटकी से पकड़कर ओढ़ने वाली चादर के साथ डाल दिए। तब उस पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। जो चादर अभी चूंटियों से भरी हुई थी अब चूंटियों से खाली हो चुकी थी। यही हाल बेड की चादर का था। वहां इक्का दुक्का चूंटी नजर आ रही थी। उसने ओढ़ने वाली चादर उठाकर बेड पर डाल दी और अब जो कभी चूंटियां साफ हो चुकी हैं। चंद लम्हों बाद चूंटियों का नामो निशान नहीं रहा। सितारा ने आरजू के कपड़े झाड़कर उसे दोबारा दे दिए। वो उन्हें पहनकर बाहर आ गई। उसके जिस्म से चूंटियां तो साफ हो गई थी, लेकिन जख्मों में खारिश बढ़ गई थी। उसका जी चाह रहा था वो अपने जख्मों को खुरच डाले। सितारा ने उसे दवा खिलाई, फिर उसके जख्मों पर करीम लगाई। आरजू को ये सोचकर अस्पताल मुंतकिल किया गया था कि शायद जगह बदलने से चूंटियां उसका पीछा छोड़ दें, लेकिन यह तजर्बा नाकाम रहा। जब कमाल राय अस्पताल आया और उसे सितारा ने रात की सूरत हाल बताई तो सारी बात सुनकर उसने कहा, आज की रात और देख लो वरना फिर घर चलेंगे। दूसरी रात भी वही तमाशा हुआ। समझ में नहीं आता था ये हज़ार चूंटियां अचानक कहाँ से नमूदार हो जाती थीं और फिर अचानक ही कहाँ गायब हो जाती थीं। अब अस्पताल में रहने का क्या जवाब था। दूसरे दिन कमाल राय आरजू को घर ले आया। चूंटियों की परेशानी अपनी जगह, लेकिन इसके जिस्म पर उभरने वाले धब्बे
جو اب زخموں کی صورت اختیار کر چکے تھے، آرزو کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، اور زخموں میں اس قدر تیز خارش تھی کہ آرزو کا جی چاہتا تھا ان کے زخموں کو چاقو سے کھرچ ڈالے۔ علاج جاری تھا، بہترین سے بہترین دوائیں دی جا رہی تھیں، لیکن مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر رامیش خیال کی حالت بھی خراب تھی، وہ اندھا ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی اچھے سے اچھے اسپتال میں دکھا لیا گیا، لیکن مرض کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا، اور ڈاکٹر بھی آنکھوں کا معائنہ کرتا تھا۔ وہ کہتا آنکھیں تو ٹھیک ہیں، آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں۔ آرزو کی بیماری سمجھ میں آ رہی تھی، نہ رامیش خیال کی بیماری پکڑ میں آ رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، دونوں طرف سے کارڈ بھی بڑھ چکے تھے، لیکن ان حالات میں جبکہ ایک اندھا اور ایک کوڑھی ہو چکا تھا، کسی طور شادی ممکن نہیں تھی۔ شادی ملتوی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا شادی کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ شادی ملتوی ہونے کا رامیش خیال کو بہت افسوس ہوا۔ وہ تو شادی کے انتظار میں ایک ایک دن گن کر کاٹ رہا تھا۔ اسے اپنے اندھے ہونے کا بھی اس قدر افسوس نہ تھا جس قدر افسوس شادی ملتوی ہو جانے کا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا آرزو کی حالت ٹھیک نہیں۔ اندھا ہونے کے باوجود آرزو سے 1-2 مرتبہ مل آیا تھا۔ آرزو اسے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اس کا دل اپنی بیماری اور چیونٹیوں کے عذاب سے دکھا ہوا تھا۔ رامیش خیال کے ہاتھ میں چھڑی جو دیکھی تو اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسک کر رو پڑی۔ تب مہرونسا اسے ڈرائنگ روم سے اٹھا کر لے گئی، اسے اس کے بیڈ روم میں پہنچایا گیا اور بہت دیر تک بیٹھی وہ اسے تسلی دیتی رہی۔ کمال سے اپنی بیٹی کی حالت ویسے ہی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اس کا جی چاہا وہ بھی رو پڑے، مگر ان کے سامنے رامیش خیال بیٹھا تھا۔ وہ اپنے نابینا ہو جانے کی وجہ سے پہلے ہی غمزدہ تھا، اور اب آرزو کی سسکیوں نے اسے مزید ملول کر دیا تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے رونے بیٹھ جاتا؟ وہ بڑا تھا، اسے بچوں کے سامنے حوصلے سے کام لینا تھا۔ عجب پریشانی کا عالم تھا۔ کمال رائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آرزو کے سلسلے میں اس نے شہر کا کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا تھا۔ جہاں بھی اس کا ڈاکٹر کا پتہ چلتا وہ آرزو کو وہاں دکھانے لے جاتا، نتیجہ وہی دھاگ کے 3 پات۔ کچھ ایسی ہی صورتحال رامیش خیال کے سلسلے میں تھی۔ کراچی کا کوئی آنکھوں کا ہسپتال نہیں تھا، کوئی آنکھوں کا ماہر نہیں تھا جس سے رامیش خیال کا معائنہ نہ کرایا گیا ہو، لیکن نتیجہ وہی ٹائم فش۔ پھر اچانک اسے بلی والے بابا کا خیال آیا۔ وہ اسے تو بھول ہی گیا تھا۔ اس دوران 1 مرتبہ اس نے بابا کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر ہی رہ گیا کہ وہاں جائے یا نہ جائے۔ بلی والا بابا آخر ان مسائل میں کیا کرے گا؟ اب یہ خیال اس کے دل میں پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر تو دیکھے، بے شک وہ اس معاملے میں پڑھنے سے انکار ہی کر دے۔ اس خیال نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتے جاتے بلی والے بابا کی طرف مڑ گیا۔ وہ بڑے پر امید انداز میں بلی والے بابا کے علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جانے اسے یہ یقین کیوں ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں اس کی مدد ضرور کرے گا۔ شام کا وقت تھا جب اس نے اپنی گاڑی فٹ پاتھ کے طرف ساتھ لگا کر سامنے نظر کی تو اسے وہ جگہ صاف نظر آئی جہاں بلی والے بابا بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو بڑی امیدیں لے کر بابا کے پاس آیا تھا، اس کی ساری امیدیں ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئیں۔ کمال رائے گاڑی بند کر کے باہر نکلا، اس جگہ تک آیا جہاں بلی والے بابا بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ بڑے افسوس سے خالی جگہ کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے وہیں کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ آج جوس والا بھی موجود نہ تھا۔ وہ کس سے بلی والے بابا کے بارے میں معلوم کرتا؟ آخر وہ مایوسانہ قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچانک کال بیل بجی۔ مہرونسا اپنی ممانی سمینہ کے پاس بیٹھی تھی۔ سمینہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ماموں کے بچے اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھے اور رامیش خیال اوپر اپنے بیڈ روم میں تھا۔ گھنٹی کچھ اس انداز میں بجی کہ جیسے بیل دینے والا کوئی زیادہ ہی عجلت میں ہو۔ اس نے لگاتار 3-4 گھنٹیاں ایک ساتھ بجا دیں۔ ممانی سمینہ نے مہرو کی طرف دیکھا۔ یہ کون آ گیا؟ جو بھی ہے خاصی جلدی میں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ مہرونسا یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ تیز تیزی گیٹ تک پہنچی۔ جب اس نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو اسے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا وہاں کسی ملاقاتی کی ایک فقیر کھڑا ہے۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنے غصے پا لیا اور نرم لہجے میں بولی، اچھا بابا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ بند کیا اور پھر کھڑکی کی طرف بڑھی۔
کون تھا؟ سمینا نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھا نہیں ہے، وہ گیٹ پر کھڑا ہے، کوئی فقیر ہے، مہرو نے بتایا۔ تم نے اسے ڈانٹا تو نہیں؟ سمینا نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں ایسی بات کرتی، میں اسے ٹھہرا آئی ہوں، مہرو نے ہنس کر کہا۔ اچھا کیا، جاؤ میرے پرس میں سے 10 روپے نکال کر اسے دے آؤ۔ مہرو النساء نے سمینا کے پرس سے 10 روپے نکالے اور تیز تیز چلتی گیٹ پر پہنچ گئی۔ اس نے گیٹ کھول کر آگے ہاتھ بڑھایا۔ لو بابا، کیا دیتی ہے؟ یہ ہمیں نہیں چاہیے، فقیر نے بے نیازی سے کہا، پھر فوراً بولا، جا اسے بھیج۔ یہ عجیب فقیر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ پہلا فقیر دیکھا تھا جو بھیک لینے سے انکار کر رہا تھا، اور بھیک بھی کوئی روپیہ 2 روپیہ نہیں تھی، پورے 10 روپے تھی۔ مہرو النساء نے حیرت سے اس پر نظر ڈالی تھی۔ وہ عام فقیروں سے کچھ مختلف نظر آیا۔ اس کے کاندھے پر ایک بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف ایک سفری بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں چند لمحوں سے زیادہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ مہرو النساء مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ اس نے سمینا سے کہا، مامی، اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے، عجیب فقیر ہے۔ اس کے کاندھے پر ایک بلی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ جا اسے بھیج۔ اسے بھیج؟ سمینا نے حیرت سے دہرایا۔ کسے؟ یہ اسے نہیں بتایا۔ مامی، شاید وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ مہرو النساء نے 10 کا نوٹ سمینا سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہائے نہیں مہرو، ایسی بات نہ کر، وہ مجھے ایسے فقیروں سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے۔ تو آرام سے بیٹھ جا، وہ خود ہی چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر سمینا دوبارہ سبزی کاٹنے میں مصروف ہو گئی اور مہرو اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ اسی انداز میں گھنٹی بجی۔ مامی، وہ گیا نہیں، آپ جا کر اسے ڈانٹو۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، آ جاؤ، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ سمینا بادل نخواستہ اٹھی۔ جب سمینا نے چھوٹے گیٹ سے باہر جھانکا تو وہ فقیر اسے دیکھتے ہی بولا، اب تو آ گئی، میں کہہ رہا ہوں اسے بھیج۔ یہ بات اس نے روب میں کہی کہ سمینا کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر گیٹ بند کر لیا۔ مہرو، وہ تو مجھے بھی نہیں بلا رہا۔ سمینا نے پیچھے کھڑی مہرو سے کہا، پھر کسے بلا رہا ہے؟ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے تو کیوں آ گئی، اسے بھیج۔ اب کسے بھیجیں؟ مہرو سوچتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک خیال آیا، ارے کہیں وہ رامیش بھائی کو تو نہیں بلا رہا؟ ہو سکتا ہے۔ سمینا نے اس کے خیال کی تائید کرتے ہوئے اسے بھیجیں۔ اچھا مامی، آپ یہیں کھڑی ہو رہے ہیں، میں بھائی کو لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر مہرو دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ رامیش خیال اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ اس نے دروازے پر آہٹ سنی تو فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو بند آنکھوں سے بہہ گئے۔ بھائی، مہرو نے دروازے میں داخل ہوتے ہی آواز لگائی۔ ارے بھائی، کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں؟ نہیں تو۔ رامیش خیال نے فوراً اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا اور آستین سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ بھائی، آپ ذرا میرے ساتھ چلیں، ایک فقیر گیٹ پر کھڑا ہے، شاید وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی فقیر آخر کیوں بلائے گا؟ رامیش خیال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، میں اسے 10 روپے دینے گئی تھی، لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بولا اسے بھیج۔ پھر میں مامی کو لے گئی، لیکن انہیں دیکھ کر بھی اس نے یہی کہا۔ ارے تو کیوں آ گئی، اسے بھیج۔ وہ ایک عجیب سا فقیر ہے، ایک بلی کا بچہ اس کے کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی آپ چلو، کیا پتا وہ آپ ہی کو بلا رہا ہو۔ مہرو نے جلدی جلدی ساری رویداد بیان کر دی۔ چلو میں چلتا ہوں۔ رامیش خیال اس کی بات سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ مہرو اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گیٹ تک لے آئی، پھر اس نے چھوٹا گیٹ کھولنے کے بجائے پورا گیٹ کھول دیا۔ وہ اور سمینا گیٹ کے پیچھے ہو گئیں اور رامیش خیال اس فقیر کے مقابل آ گیا۔ کہاں چھپا بیٹھا تھا تو؟ اتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، دنیا کے 100 بکھیڑے ہیں، اس فقیر نے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اندر آ کر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ بلی کا بچہ کود کر زمین پر آ گیا اور آرام سے بیگ پر بیٹھ گیا۔ ادھر آجا، اس فقیر نے رامیش خیال کو مخاطب کر کے کہا۔ مہرو نے فوراً رامیش خیال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو فقیر کے مقابل لے آئی۔ بیٹھ جا، کھڑا کیوں ہے؟ فقیر نے ڈانٹ بھری آواز میں کہا۔ رامیش خیال فوراً اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مہرو اور سمینا تھوڑے سے فاصلے پر ایک دوسرے کے قریب کھڑی تھی اور حیرت سے اس فقیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس فقیر نے ایک لمحے کو بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس کی ساری توجہ رامیش خیال کی طرف تھی۔ پھر اس فقیر نے اچانک اپنے بیگ سے ایک چمکتا ہوا اسٹیل کا پیالہ نکالا
اور اسے سمینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دودھ چاہیے؟ مل جائے گا، دودھ بہت۔ سمینہ نے پیالہ پکڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ کبھی گنگا ہو جاتا ہے، کبھی اندھا ہو جاتا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ فقیر نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بابا میں کیا کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں، رامیش خیال نے بے بسی سے کہا۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ کل تو بہرا ہوگا، پرسوں مفلوج ہو جائے گا، بس یہی باقی رہ گیا ہے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کچھ کریں نا۔ میں کون؟ میں کرنے والا کون ہوں؟ کرنے والا وہ ہے جو آسمانوں میں بیٹھا ہے، فقیر نے بڑے یقین سے کہا۔ بابا آپ نے ٹھیک کہا۔ رامیش خیال فوراً بولا، لو بابا دودھ۔ اتنے میں سمینہ واپس آ گئی۔ اس نے دودھ سے بھرا پیالہ بابا کی طرف بڑھایا۔ اس کے سامنے رکھ دے، بابا نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ سمینہ نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ احتیاط کے ساتھ رامیش خیال کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہ مہرو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ چل بھائی، دونوں ہاتھوں میں پیالہ اٹھا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، دیکھ احتیاط سے، پیالہ بھرا ہے، دودھ نہ چھلکنے پائے۔ بابا نے رامیش خیال کو ہدایت کی۔ رامیش خیال نے اندازے سے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب اس کے ہاتھ نے پیالہ محسوس کر لیا تو اس نے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پیالہ اٹھا کر اونچا کر لیا، اتنا اونچا کہ دودھ میں اس کی آنکھوں کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ فقیر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر رامیش خیال کی طرف جھکا۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی 2 بار جلدی جلدی دودھ میں ڈبوئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کی آنکھوں کا عکس تھا۔ پھر وہ تیزی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ جہاں فقیر نے اپنی انگلی ڈبوئی تھی وہاں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ تازہ خون کا قطرہ ابھرا ہو۔ یہ 2 قطرے تھے، پھر یہ قطرے پھیلنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دودھ خون میں نہا گیا۔ اب پیالے میں دودھ نہیں تھا، خون تھا۔ خون سے بھرا پیالہ دیکھ کر مہرو خوفزدہ ہو گئی اور منہ پھیر کر فوراً سمینہ سے لپٹ گئی۔ خوف تو خیر سمینہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بڑی تھی، آخر اپنے بڑے ہونے کا اسے بھرم بھی رکھنا تھا۔ اس نے مہرو کو لپٹا لیا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اے لڑکی، یہ پیالہ پکڑ اور اسے سامنے کیاری میں ڈال دے اور ہمارا پیالہ دھو کر لا، بابا نے حکم دیا۔ لائے میں کر دیتی ہوں، سمینہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، تم نہیں، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو برے برے خواب دیکھے گی، فقیر نے بتایا۔ چل مہرو، سمینہ نے اسے تسلی دی۔ مہرو نسا ہمت کر کے رامیش خیال کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا اور تیزی سے قدم بڑھا کر سامنے لگے پودوں کی جڑ میں وہ دودھ جو اب خون ہو گیا تھا ڈال دیا اور کچن میں جا کر پیالہ دھو لائی۔ اب وہ بالکل خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے پیالہ لا کر بابا کو دے دیا۔ فقیر نے اس پیالے کو پکڑ کر آئینے کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس چمکتے پیالے میں رامیش خیال کا پورا چہرہ نظر آ رہا تھا اور پیالے سے منعکس ہوتی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چل اب آنکھیں کھول، چل اب آنکھیں بند کر لے، بابا نے حکم دیا۔ رامیش خیال نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو سکون کا ایک احساس ہوا۔ اب سے پہلے جو چبھن تھی وہ اب نہیں تھی۔ اس فقیر نے رامیش خیال کی بند آنکھوں کو بغور دیکھا اور بیٹھے بیٹھے دور سے ہی پھونک ماری۔ پھر بولا، چل کھول آنکھیں اور پیالے میں رکھ، پیالے میں دیکھ۔ رامیش خیال نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں کا اندھیرا دور ہو چکا تھا۔ اسے پیالے میں ایک سنہری سانپ لہراتا ہوا نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اندھے کو کیا دکھائی دیا؟ بابا نے ہنس کر کہا۔ مجھے ایک سانپ نظر آیا، رامیش خیال نے اس فقیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو دیکھ سکتا ہوں بھائی، مہرو آگے بڑھی۔ رامیش خیال فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کی طرف آیا۔ مہرو اور سمینہ کے چہرے پر خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ رامیش خیال ان دونوں کو دیکھ کر بولا، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، وہ فقیر اپنے کاندھے پر بیگ ڈالتا ہوا بولا۔ بلی کا بچہ اس کے ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ بابا ہمیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں، کھانا کھا کر جائیں، ہم اللہ کی روٹی کھاتے ہیں، تو ہمیں کیا کھلائے گا؟ بابا نے بڑی تمکنت سے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ بابا ٹھہریں، میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، ہم بہت بھاری ہیں، تیری گاڑی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ہم پیدل جائیں گے، یہ تو زمین ہی ہے جو ہمارا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ یہ کہہ کر فقیر گیٹ سے نکل گیا اور جب وہ تینوں گیٹ سے باہر آئے تو انہیں وہ فقیر کہیں نظر نہ آیا۔ وہ تینوں
ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ بڑے مایوسانہ انداز میں گھر میں داخل ہوا تھا، ابھی کپڑے تبدیل ہی کر رہا تھا کہ سروری نے رامیش خیال اور مہرو کے آنے کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ دونوں آرزو کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ کمال رائے کو اس کے اندھے ہو جانے کا بے حد دکھ تھا۔ وہ اندھے ہو جانے کے باوجود کئی مرتبہ ان کے گھر آ چکا تھا۔ آرزو کی بہت فکر تھی، کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی منقوہہ تھی۔ کمال رائے کو رامی کی بہت فکر تھی، اس لیے وہ آج بلی والے بابا کے پاس بھی گیا تھا۔ شاید اس کے پاس اس کا کوئی حل ہو، لیکن وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ آرزو سامنے بیڈ پر نیم دراز تھی، اس نے کاندھے تک چادر اوڑھی ہوئی تھی، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آرزو کے پورے جسم تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ چہرے پہ کسی بھی قسم کا کوئی داغ یا زخم نہ تھا۔ اس کا چہرہ تھا۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ خوشی رامیش خیال کو دیکھ کر ہوئی، جس نے ایک توانائی سے بھرپور قہقہ لگایا تھا۔ کمال رائے کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر رامیش خیال ایک دم صوفے سے اٹھا۔ او انکل! پھر وہ 2-4 قدم آگے بڑھا۔ اس نے بڑے بھرپور انداز میں کمال رائے سے ہاتھ ملایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ رامیش، تم دیکھ سکتے ہو؟ کمال رائے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں انکل، میں دیکھ سکتا۔ رامیش خیال نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، یہ کیسے ہوا، کب ہوا؟ بس انکل، آنکھوں کی روشنی ملتے ہی سیدھا یہاں چلا آیا ہوں، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہرو، تم کیسی ہو؟ کمال رائے نے مہرو کی بھی مزاج پرسی کی۔ اب تو بہت اچھی ہوں، بھائی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، مہرو نے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب دعا ہے آرزو بھی کسی طرح ٹھیک ہو جائے، اللہ ہی بہتر کرے گا۔ کمال رائے نے کہا۔ یہ آنکھیں کس طرح ٹھیک ہوئیں؟ کوئی دوا وغیرہ کی؟ نہیں انکل، بس یوں سمجھیں کہ اللہ نے کوئی مسیحا بھیج دیا۔ بھائی مہرو، انکل کو ذرا پورا واقعہ سناؤ، رامیش خیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی سناتی ہوں، مہرو نے کمال رائے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ اس واقعے میں سب سے حیران کن بات اس شیر کا حلیہ تھا، جسے سن کر بلی والے بابا کا اپنے ٹھکانے پر نہ ملنے کا افسوس کمال رائے کے دل سے فوراً نکل گیا۔ بلی والے بابا اگر اپنے ٹھکانے پر موجود ہوتا تو رامیش خیال کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہوتی؟ اس کا مطلب ہے بلی والا بابا اس گھر سے غافل نہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کمال رائے سیاہ رنگ کی چمکیلے گھوڑے پر بیٹھا صحرا میں چلا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ریت کا بادل اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ کمال رائے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ صحرا میں کسی کو تلاش کرنے نکلا تھا، لیکن کسے، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ جب وہ صحرا میں کافی دور نکل آیا تو اچانک اسے اپنے سامنے ایک عورت نظر آئی۔ وہ دور اس لیے پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ کمال رائے اس عورت کو غور سے دیکھا، پھر جیسے ہی وہ بصارت کی حدود میں آئی، کمال رائے نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ وہ شہورا تھی۔ وہ مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، صاحب جی مجھے بچائیں، صاحب جی مجھے بچا لیں۔ شہورا کو مشکل میں دیکھ کر وہ فوراً اپنے گھوڑے سے کودا اور بے اختیار شہورا کی طرف بڑھا، لیکن اب وہاں کوئی تھا۔ صحرا میں دور تک ریت اڑ رہی تھی۔ کمال رائے نے جب پلٹ کر اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تو وہاں اس کا گھوڑا بھی نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دور تک دیکھا، لق تک صحرا اور بگولوں کی شکل میں اڑتی ریت۔ تب اسے احساس ہوا وہ لقودق صحرا میں تنہا کھڑا ہے۔ اس کے دل میں خیال جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ اس صحرا سے نکل جائے۔ گھبرا کر اس نے بھاگنا شروع کیا، مگر اس کے پاؤں ریت میں دھنسنے لگے۔ صحرا کی ریت جیسے دلدل ہو گئی تھی۔ کمال رائے اس دلدل میں دھنسنے لگا۔ تب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ اس نے کس قسم کا خواب دیکھا ہے۔ صبح کو دانتوں میں برش کرتے ہوئے رات کا خواب پوری طرح اس کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا۔ شہورا کی درد بھری آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، صاحب جی مجھے بچائیں، صاحب جی مجھے بچا لیں۔ اس کے جسم سے لپٹے ہوئے وہ کالے سانپ کمال رائے کی دھڑکن اب بھی تیز کر رہے تھے۔ جب وہ نہا دھو کر واش روم سے نکلا تو اس نے سب سے پہلے لال محمد کو طلب کیا۔ لال محمد فوراً ہی اس کے کمرے میں آ گیا۔ جی مالک، یہ بتاؤ تمہیں شہورا کا گھر یاد ہے؟
کمال رائے نے کہا۔ جی مالک، یاد ہے، وہاں جاتا ہے کیا؟ لال محمد نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ ہاں، تم گاڑی لے کر سمن گوٹ چلے جاؤ، مجھے شہورا کی خیر خیریت چاہیے۔ اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہو تو اسے ساتھ لے آنا، کہنا مالک نے بلایا ہے۔ کمال رائے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مالک، میں ابھی جاتا ہوں۔ لال محمد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ناشتہ کر لو، پھر چلے جانا۔ کمال رائے نے ہدایت کی۔